آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فرح ویکینڈ وتھ فرح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کو ملواتی ہوں. آپ کی خوبصورتی کے لیے, آپ کے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ کو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈاکٹر سے ملوایا انہوں نے بتایا کہ آپ کس طرح اپنے موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے گھٹنوں کے درد کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایسے ڈاکٹر سے بھی ملوایا جنہوں نے یہ بتایا کہ آپ کیسے خوبصورت اور کیسے پیارے لگ سکتے ہیں. مگر ہم اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, اپنے کپڑوں کا, جوتوں کا, اپنے فیس کا, ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں. لیکن خاص کر جو ہمیں میسج دیتا ہے, ہمارا دماغ ہمیں میسج دیتا ہے, اور ہم اپنی مینٹلی ہیلتھ یعنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم بالکل بھی نہ بات کرتے ہیں, نہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کسی سے بات کریں گے وہ سامنے والا ہمیں سمجھے گا کہ ہم کوئی پاگل ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ اور آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح اس پہ کام کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے بلایا ایک بہت ہی خاص مہمان ہے ہمارے پاس. آپ ان کو ڈفرینٹ چینلز میں بھی دیکھتے ہیں, اور میں تو بڑی حیران اور سرپرائز بھی ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہیں, ہینڈسم بھی ہیں, اور ایکٹنگ کا کیڑا ان کے اندر کہاں سے آیا. مختلف ڈراموں میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں, ایکٹنگ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. تو جی آپ کو ہم ملواتے ہیں وجاہت سے. ڈاکٹر وجاہت سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا تھا, لیکن آپ کا انٹروڈکشن سننے کے بعد تو میں بہت ہی اچھا ہوں. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا میں ڈاکٹر وجاہت کہوں, میں ایکٹر وجاہت کروں, میں اینکر وجاہت کہوں, یا میں ماڈل وجاہت کہوں, میں کیا کہوں. نہیں, آئی تھنک ڈاکٹر وجاہت از دا بیسٹ ڈیزگنیشن فار می, کیونکہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہی ساری چیزیں میں نے کی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے جس نے مجھے آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے, اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں. اور جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو جو خوشی پیدا ہوتی ہے وہ خوشی آپ کے چہرے پہ نظر بھی آتی ہے. اور آپ تو خود اسکن ایکسپرٹ ہیں کہ خوشی جو ریفلیکٹ کرتی ہے بیوٹی, میرے خیال سے وہ کوئی کریم بھی نہیں کرتی ہوگی. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. جب ایک پیشنٹ کو ہم علاج کرتے ہیں اس کا, چاہے وہ اس کی اسکن ہے یا ہیئر ہے یا اس کے مینٹل وہ ہے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس پہ کوئی اثر آتا ہے وہ آ کے خوش ہو کے ہمارا پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایکٹنگ ہے یہ کہاں سے آپ کو اس کا شوق ہو گیا؟ ساتھ ساتھ ہم آپ کو مینٹل ہیلتھ بھی بتاتے ہیں. ایکٹنگ ایکچولی زبان کا بڑا تیز ہے فرق, اور ایک انسان ایک چیز پہ اٹینشن زیادہ دیر رکھ نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے. بس دل چاہتا ہے اس کا جمپ لگا کے کچھ نہ کچھ نیا کرتا رہے. تو میں بھی ڈاکٹری کے ساتھ تھک گیا تھا, کہ میرے کچھ فرینڈس ہیں جو ایکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, کچھ میرے ان میں سے پیشنٹس بھی ہیں, اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے مجھے بھی بولا یار تم بھی کام کرو. تو دوستوں نے ایک قسم کا احساس دلایا کہ تم کر سکتے ہو. کسی کا یہ کہہ دینا بھی بہت ہے آج کے زمانے میں, تو بس کسی ٹرائی کی. اور ایک ڈرامہ تھا لمحے, جو سائمہ باجی کے ساتھ تھا, نور تھی اس کے اندر, اور بھی بڑے کیریکٹرس تھے, فراز نے مجھے بڑی مدد کی اس میں. اس کے علاوہ بس تو وہ ہو گئی, تو میں نے کہا یار آئی کین ڈو دیٹ. اس سے مجھے بڑی خوشی ملی کام کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا تھا وہ آپ کے کچھ سینس چل رہے تھے, چلتے پھرتے میں نے بھی دیکھا, بٹ میں رک گئی. میں نے کہا ارے یہ تو ڈاکٹر وجاہت ہے. تو جب میں نے وہ ایکٹنگ دیکھی, اور واقعی وہ آپ پہ سوٹ بھی کری تھی, اور ایکٹنگ ایکچولی کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک آپ کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کے, جو کہ آپ جو آپ کے پاس آتے ہیں اپنے پرابلمس لے کر آتے ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے ان کی پرسنل لائف کے مسائل ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سو نہیں پاتے ہیں, بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی, بہت سے لوگ فضول میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ فضول میں لڑنے لگتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں, کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ ہر آدمی کی ایک کہانی ہے, مطلب ہر آدمی کا ایک آپ پورا ڈرامہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں, پریزنٹنگ کمپلین کہتے ہیں پیشنٹ بنا کے, میرا خیال سے سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ غلط کام کو کرتے ہی جاتے ہیں, اور آپ اس ڈینائل فیس پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, اور وہ غلطی آپ کے جسم اور دماغ کا بیڑا غرق کرتی جاتی ہے. جیسے کہ ایک نیند کی گولی جو ہم روز کھاتے ہیں محض, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ گولی سے ہمیں نیند آئے گی, اس کے بغیر ہم نہیں, 3 سال کے بعد وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اسی طرح جو نشے ہیں, جو شراب ہے, الکوہل ہے, ڈرگز ہیں, ہم بعض اوقات خود ہی اس دلدل میں پھنستے ہیں اور پھر ہم نکل نہیں پاتے. اسی طرح ہم ایسے ریلیشن شپ پال لیتے ہیں جو سکھ ہوتے ہیں. ہم پیار ڈھونڈنے کے چکر میں
ہم وہاں نکل جاتے ہیں, پیار لے آتے ہیں. پیار تو وہاں سے کیا ملتا, لیکن دھتکار ملتا ہے, انسلٹ ملتی ہے, ہیوملیشن ملتی ہے, پھر ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں اس رستے نکل جاتے ہیں جہاں سے ہمیں نفسیاتی امراض ویلکم کرتے ہیں. اصل میں صحیح لفظ اب آپ نے کہا, اور جو میں جس طرف میں آنا چاہ رہی تھی, نفسیات. ڈاکٹر صاحب, نفسیاتی پن پاگل پن ہے. اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ یا تم اگر تم اس طرح مستقل ایک کام کرتے چلے جا رہے ہو, یہ تمہاری نفسیات ہے, یا تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دماغی بیمار ہو گئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں. آئی تھنک فرح, آپ دیکھیں لوگوں کی سیلف اسٹیم بڑی لو ہے پاکستان میں ابھی تک. اگر کوئی بوٹاکس کراتا ہے تو بتاتا نہیں ہے, صحیح ہے. کوئی گورا ہونے کا انجیکشن لگاتا ہے تو وہ چھپاتا رہتا ہے, کوئی ٹرانسپلانٹ کراتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے نہیں میرے نیچرل ہے, میرے نیچرل ہے. اسی طرح اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بتانے میں بڑی آر محسوس کرتا ہے. اول تو وہ جانا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے کہتا ہے کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ارے بھائی, ایک گاڑی تم چلائے جا رہے ہو, اس کا تیل پانی چیک نہیں کراؤ گے؟ دماغ آپ کتنا یوز کرتے ہیں, صبح اٹھتے دماغ یوز کرتے ہیں اور رات تک دماغ کا یوز, اس کو کم سے کم اس کی سروس کرانی پڑتی ہے. اس کو ڈاکٹرز کو دکھانا پڑتا ہے کہ کیا نشو و نما چاہیے, کتنا ریسٹ چاہیے. موبائلز نے الگ بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچتے ہیں, ڈی فریگمنٹ کرتے ہیں اپنے برین کو, ریلیکس, ہم اس کو موبائل اٹھا لیتے ہیں, تو وہ اور برین کی ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو آخر ہم کیا بالکل کولیپس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال سے آپ کے شو کے تبسط سے یہ تو میں بولنا چاہوں گا کہ بھائی اگر کسی کو ذہنی امراض ہیں, ذہنی امراض پاگل پن کو نہیں کہتے, سب سے معمولی سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور آپ خوش نہیں ہیں, صحیح, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا, ہاں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں. عموماً انسان کو صبح اٹھ کے اچھا موڈ رہنا چاہیے, لیکن اگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں صبح اٹھ کے بھی خوش نہیں ہوں, خوشی نہیں, مزہ ہی نہیں آ رہا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, آسائشیں بھی ساری ہیں, لیکن کیا چیز کی کمی ہے, کیا پتا کوئی کیمیکل کم ہو, کیا پتا کوئی ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا معصومانہ بیماری کہہ لو, نیند نہ آنا. اچھا, اب یہ تو سب کے ساتھ پرابلم ہے ویسے. اب لوگ فجر میں سو رہے ہیں, 12 بجے اٹھتے ہیں, اٹھ کے بھی اتنے بڑے بڑے منہ کھل رہے ہیں, ان کی یوننگ ختم نہیں ہو رہی, کافی پی کے وہ سہارے لے رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی لائف دی ہے. یہ ہم دھکا سٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بات کی. کتنے بجے انسان کو سونا چاہیے اور کتنے گھنٹے کی نیند اس کو لینی چاہیے؟ آئی تھنک کراچی کا جو ایٹماسفیئر ہے, کیونکہ گرم علاقوں کے اندر آپ کی رات ذرا دیر سے ہوتی ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں آپ کی رات جلدی ہوتی ہے. تو کراچی کے لحاظ سے تھوڑا سا لبرل ہو کے بات کروں گا. اگر میں بہت اچھا ڈاکٹر بن کے بولوں تو 11 بجے سو جانا چاہیے. لوگ بولیں گے بکواس کرے, چلو چینج کرو, یہ تو ہمارا مطلب کہیں نہیں. تو میں اپنے لوگوں کو حساب سے لوگوں 1 بجے تک 1:30 بجے تک سو جائیں. چلیں, اگر 1-1:30 بجے ایک وہ انسان جو صبح اٹھ کے جس نے جاب پہ جانا ہے, میل فیمیل ہم دونوں کی بات کریں, جس نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, اگر وہ 1 سے 1:30 بجے سوتا ہے, تو آپ کے خیال میں اگر وہ 6 یا 6:30 بجے اٹھ جاتا ہے تو اس کی نیند پوری؟ نہیں, اگر ہم 6 ساڑھے 6 بجے سلاٹ کی بات کریں تو پھر ہمیں اتنا پہلے سونا چاہیے کہ 6 گھنٹے ہم سو جائیں. نیند 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکٹیو سلیپ, جس میں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے باقاعدہ نیند, جس کے اندر دماغ بھی کسی حد تک سو چکا ہوتا ہے اور ہم بھی سو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں نیند کے حصوں کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ 2 بجے سوئیں اور 6 بجے اٹھ جائیں, 4 گھنٹے ایسا پھر آپ کا جسم, دماغ, آنکھیں, ہلکے, چڑچڑاپن, بلڈ پریشر سب خراب ہوگا. اگر کسی کو 6 بجے اٹھنا ہے تو وہ تو 11 بجے لیٹ جائے. ٹھیک ہے. یو نو کہ آنے والا دن از اے ریفلیکشن آف یور لاسٹ سلیپ آف یور نائٹ. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. صبح آپ کو کسی کو دیکھنا ہو نا, صبح آپ نے کسی کی باڈی لینگویج دیکھنی ہو, صبح آپ نے کسی کی بات چیت کرنے کا انداز دیکھنا ہو, تو صرف اس کی رات کی نیندیں چیک کر لیں. چڑچڑے لوگ آپ کو پتہ چلیں گے رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں, کچھ کرنا کچھ نہیں ہے. نہیں, ابھی لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں جی ہماری بیوی ابھی ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اس لیے ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. 2 شادیاں 4 شادیاں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں, میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی, میرے خیال میں یہ بھی ایک آپ کی ایک سائیکی کہہ لیں, ایک مینٹل ہیلتھ آپ کی اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایک ہی چیز کو سوچتے ہیں جی ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے, ہمیں وہ بھی کر لینا چاہیے. میرے خیال میں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ایک انسان کے حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے, آپ کے پاس وہ اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, وسیلے نہیں ہیں, وسائل زیادہ ہیں میرے خیال میں, تو پھر اس میں آپ کیا میسج ویسے کنوے کرنا چاہیں گے؟ ویسے سارے لڑکے آپ کے دشمن ہو جائیں گے, سوچ سمجھ کے بتائیے گا. نہیں, میں سچ بات بتاتا ہوں
کہ کسی کو 2 شادی کرنے کا ویسے شوق ہے نا تو آپ اس کو اس شخص سے ملا دیں جس کی 2 شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ 1 ہفتے وہ رہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 شادیاں کرنا یا نبھانا اتنا آسان نہیں ہے. میں کسی بھی چیز کو نہ ڈسکریج کر رہا ہوں نہ انکریج کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی 2 شادیاں سنبھال سکتا ہو لیکن آئیڈیلی 2 شادیاں کراچی جیسے ماحول میں مہنگائی کے زمانے میں افراتفری کے معاملے میں آپ کسی پہ بھی پورا حق دے نہیں پاتے. کسی کے اوپر آپ ایسے بیوی ہوتی ہے, بیوی شہزادی کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ بیوی کو شہزادی کی طرح نہیں رکھیں گے تو پھر اس کے بھی شکل پہ گلو نہیں ہوگا, خوش نہیں ہوگی. وہاں بھی بڑی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ بیوی آپ کی جو ہے وہ واقعی شہزادی کی طرح ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی وائف کو دیکھا ہے وہ بلش کر رہی ہے, گلو کر رہی ہے, خوش ہے, تو اس کا مطلب اس کا ہسبینڈ بہت اس کا خیال رکھنے والا ہے. بڑی اچھی بات کہ آپ نے بہت سی دماغی بیماریوں سے اس وجہ سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ کی ایکٹنگ کی طرف آتے ہیں واپس. مجھے بتائیے کہ ابھی تک آپ جو ہے اب میں ذرا ایکٹر وجہ بچ جاتا ہوں. ابھی تک میں نے 3 ڈرامے کیے ہیں. ابھی ایک اور ابھی آن ایئر ہوگا جس میں میں نے آغا لی ہے, ان الطاف ہے, گیسٹ اپیئرنس ہے. کیونکہ گیسٹ اپیئرنس ہی میں کر سکتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہوتا, پورے دن جا کے بیٹھنا بڑا مشکل ہے. ایک کیا تھا لمحے ڈرامہ تو سارے مریض تتر بتر ہو گئے تھے اور بڑا مجھے پریشانی ہوئی تھی. لیکن یس اب میں کروں گا کیونکہ اب مجھے ایکٹنگ آ گئی ہے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ ایکٹنگ بچپن سے سیکھی ہوئی تھی, ایک کیڑا تھا لیکن اب آ گئی ہے. تو آئی تھنک اب میں پراپر طریقے سے کروں گا. لیکن میں نے کیا تھا منیب کے ساتھ کیا تھا, اس میں بڑا اچھا ڈرامہ تھا, اس میں گیسٹ اپیئرنس تھی. ابھی ایک مثال کے ساتھ کالج فرینڈ بنے تھے وہ جو اسلام آباد پڑھنے گئے تھے, رائٹ؟ بالکل اسلام آباد. وہ ڈرامہ بڑا اچھا گیا تھا, میں نے بھی دیکھا تھا. چاند کوئی چاند رکھ, ہاں اس پہ تھا. کیونکہ سراج بھائی جو ڈائریکٹر تھے وہ میرے دوست تھے, تو کھیلتے کودتے ہوا. پھر ابھی میں نے کیا تھا مکال کے ساتھ, وہ بھی سراج بھائی کا ہی تھا, ڈائریکٹر ہے, میرے اچھے فرینڈ ہیں. تو وہ بڑا اچھا رہا, اس میں بڑا مزہ آیا. اس کے سینس کافی تھے اور اچھا یہ ہوا کہ 2 دن میں سارے سینز ہو گئے کیونکہ 2 دن کا ہی ٹائم تھا. تو یہ سوال کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی لائف بہت بزی ہے. صبح آپ ڈاکٹرز مطلب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, کلینک کرتے ہیں, پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنا ٹائم ٹی وی کو دیتے ہیں, ایکٹنگ کو دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ دماغ بہت تھک جاتا ہے, آپ کے اوپر چڑچڑاپن سوار ہوتا ہے, یا گھر میں جو وائف ہے ان کے اوپر کتنا غصہ آپ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ان مردوں سے نہیں, مردوں میں سے نہیں ہوں جو باہر کی ٹینشنیں گھر پہ آ کے راگ گاتے ہیں اور انٹائٹلڈ ہوتے ہیں. ہاں میں بالکل دروازے کے باہر ٹینشنیں رکھ کر آتا ہوں, سوائے بعض اوقات ٹریفک کی بات میں گھر پہ آ کے کر لیتا ہوں. لیکن یس آپ کا پریڈکٹیبل کنڈیشن ہے کہ اگر آپ ملٹی ٹاسک لائف گزار رہے ہیں. تو اب میں ٹی وی شوز بھی کرتا ہوں, مارننگ اور ایوننگ دونوں, نیوز میں بھی ہونا ہوتا ہے. کبھی کوئی اچانک کال آتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر فرا, کبھی کسی کی کال آئے گی ابھی آپ کہاں ہیں, 3 بجے میں ہاسپٹل میں, سر 11 بجے آپ کا پیپر چاہیے. بالکل ایسے تو اچانک جانا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ واحد چیز ہے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز. اچھا ایکسرسائز, واک, باڈی بلڈنگ, ایروبکس, میڈیٹیشن, کچھ بھی آپ آدھا گھنٹہ موبائل کو دور رکھ کے, مطلب اتنا دور بھی نہیں, اتنا دور رکھ کے کہ موبائل تک ہاتھ بھی رہ جائے, وہاں رکھ کے آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو آپ ایکسرسائز کرائیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیمیکلز ہیں, انڈورفن ہے, کہیں سیروٹونن ہے, اس کے علاوہ جناب عالی ایسے آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جو ہارٹ کے ذریعے پمپ کر کے برین میں جاتا ہے. تو آپ جو ہے نا آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بہت اچھا شاور لے کر آ گئے. ہاں, اور اس کے بعد ٹھیک ٹھاک آپ پانی پئیں, تو پھر آئی تھنک آپ کو وہ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو گو بیک ٹو یور لائف, ٹو ورک اینڈ انجوائے یور لائف. پارٹی کریں, گھومیں پھریں. لیکن اگر آپ بس کام کیے جا رہے ہیں اور آپ جیسے 10 سال پہلے کے پروفیشنلز ہوتے تھے, ابھی ذرا پروفیشنل چینج ہو گئے, انہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہیں. پہلے یہ تھا کہ کام کیے جا رہے ہیں تو وہ اچانک گاڑی پھس بہت اچھی بات کی ہے. لگ جاتی تھی. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آئیڈلی بات کی ہیں ڈاکٹر وجاہت نے جی. آپ کی جو وائف ہوتی ہے وہ شہزادی کی طرح ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو باہر کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ آپ گھر میں آ کے ڈسکس تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میری وائف کے ساتھ ڈسکس کرنے سے مجھے اس کا اچھا حل مل سکتا ہے, یا میرا مینٹل اسٹریس جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو ضرور ڈسکس کریں. مگر اس کو غصے کی شکل میں گھر میں یا بچوں کے اوپر بالکل بھی انٹائٹلڈ نہ کریں کہ میں بہت غصے میں ہوں, ابھی اس سے کوئی بات چیزیں اٹھا کے مارنا پھینکنا. بالکل. اور اس سے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ایک میسج ہے جو کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بڑا اچھا لگا, آپ نے بہت اچھا میسج دیا.
उन फैमिलीज़ के लिए एक मैसेज दे दीजिए कि जो लोग फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो शिकार हैं अपने माँ बाप के टाइम का, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी चल रहे हैं, वो दूसरे लोगों में अपने लिए टाइम ढूंढते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, फिर वो तबाही की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा मैसेज आपको दे रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर वजाहत से हमने रिक्वेस्ट की है कि हर हफ्ते हमारे साथ एक प्रोग्राम रखें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। इतनी ज़्यादा रेप केसेस क्यों हो रहे हैं, लोग नशे के आदी क्यों हो रहे हैं, लोग तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्नैचिंग क्यों हो रही है, सारे टॉपिक्स हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर वजाहत हमें बताएंगे इनकी वजूहत और इनको कंट्रोल करने का तरीका। मगर जाते जाते डॉक्टर साहब लोगों के लिए एक मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स के लिए, प्यार करने वालों के लिए ये मैसेज दूंगा कि वर्चुअल लाइफ इज़ नथिंग। ये मोबाइल है ना, ये जब आप यूँ करके लाइव कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप समझ लें यूँ होते हैं, अपनी उंगलियाँ देख रहे होते हैं। तो वर्चुअल लाइफ से बाहर आएँ, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो आपकी फ़िज़िकली आपके साथ हैं, चाहे 2 हो 4 हो, उनके अंदर एंजॉय करने का तरीका सीखें, क्योंकि बुरे वक्त में आपके वो ज़्यादा करीब हैं, वही काम आएंगे। और कोशिश करें कि अपने लव्ड वन के साथ बैठ के 15 मिनट रोज़ाना बात किया करें, क्योंकि जब आप उनसे छोटी छोटी बातें रोज़ करेंगे तो हो सकता है फिर आप उनको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे तो शायद उनको बुरा ना लगे। अच्छी बातें करने की आदत डालें ताकि बुरी बात भी छोटी सी साथ कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नए एक टॉपिक के साथ, डॉक्टर वजाहत के साथ नए प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।